اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم دائما ابدا۔ دیش کے اکثر حصوں میں اس وقت آئی فلو نام کی ایک خطرناک بیماری لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آئی فلو ہونے پر کھانسی آنا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، آنکھیں لال لال دکھنے لگتی ہیں، آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے اور آنکھوں سے پانی بھی جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آنکھوں میں گندگی یعنی کیچڑ آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کی اوپری سطح دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہونے لگے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیجئے، ڈاکٹر سے صلاح مشورہ کیجئے اور آپ کے ڈاکٹر جو بھی دوائی آپ کو ریکمینڈ کریں آپ وہ دوائی وقت پر لیجئے۔ آئی فلو سے بچنے کے لیے میں چند طریقے آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر بھی یہ طریقے بتاتے ہیں، اگر ان طریقوں پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ اپنے آپ کو آئی فلو جیسی خطرناک بیماری سے بچا سکیں گے۔ اس کے بعد میں آئی فلو سے بچنے کے لیے ایک دعا بھی آپ کو سکھاؤں گا جس کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ صحابہ اکرام یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کسی صحابی کو آنکھ آنا شروع ہو جاتی یا آشوب چشم کا صحابہ اکرام کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو صحابہ اکرام اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار پڑھیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ اگر بچوں کو آئی فلو ہو جائے تو یہ دعا پڑھ کر آپ بچوں کی آنکھوں پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا آپ کو زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آئی فلو ہونے پر آپ اپنی آنکھوں کو بار بار نہ چھوئیں، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بار بار آنکھوں پر ہاتھ لگانا۔ اگر آپ کو آئی فلو کی شکایت ہو جائے تو آئی فلو ہونے کی صورت میں آپ بار بار اپنی آنکھوں کو ٹچ نہ کریں، اپنا ہاتھ بار بار آنکھوں پر نہ لگائیں، کیونکہ یہ ایک طرح کا انفیکشن ہوتا ہے۔ جب بار بار آپ اپنی آنکھوں کو چھوئیں گے تو یہ انفیکشن آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کی انگلیوں میں، آپ کے ہاتھوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئی فلو ہونے کی صورت میں اپنی آنکھوں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس کوئی صاف ستھرا ٹیشو پیپر یا کوئی صاف ستھرا رومال رکھیں اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اس صاف ستھرے رومال کے ساتھ وقتاً فوقتاً پونچھتے رہیں، صاف کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کوئی گندا رومال آپ نے رکھ لیا، گندا کوئی ٹیشو پیپر رکھ لیا اور وہ بار بار آپ اپنی آنکھوں پر لگا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ صاف ستھرا رومال رکھیں اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو صاف ستھرے رومال کے ذریعے ہی صاف کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آئی فلو ہونے کی صورت میں آپ ہلکے ہاتھ سے کسی کپڑے کی مدد سے اپنی آنکھوں کی سکائی بھی کریں۔ سکائی سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور بہت جلدی یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی اچھی طرح صاف صفائی کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آنکھیں آپ کی گندی ہیں، آنکھوں میں کوئی گندگی ہے، کوئی کیچڑ ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اپنی آنکھوں کو وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے نظر ملا کر بات بھی نہ کریں، یعنی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ کریں لوگوں سے، کیونکہ ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ آئی فلو ایسی بیماری ہے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرنے سے یعنی نظر ملا کر بات کرنے سے یہ بیماری، یہ انفیکشن دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم متعنی ببصری وجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری بینائی سے مجھے نفع پہنچا اور میرے مرتے دم تک اسے باقی رکھ، اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس دعا کو چاہیں تو آپ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آنکھ پر ہاتھ رکھیں اور پھر 2 بار، 5 بار، 4 بار، 10 بار، جتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال جب بھی اگر آپ کو یہ شکایت ہو تو اس دعا کا آپ ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو آرام ملے گا اور دھیرے دھیرے یہ مرض آپ کا ختم بھی ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔